السلام علیکم ناظرین، آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن لوگ اعتکاف پر بیٹھیں گے، لیکن پنجاب حکومت نے پچھلے سال کی طرح اس بار بھی اعتکاف بیٹھنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آج صبح ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ اعتکاف پر پابندی نامنظور۔ تقریباً 14,000 ٹویٹس ہو چکی تھی جن میں مطالبہ یہ تھا کہ حکومت نے جو اعتکاف پر پابندی لگائی ہے اس کو منسوخ کرے، اور اس پابندی کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی ہی اور اعتکاف کا مطلب ہی قرنطینہ ہے۔ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ رکنا اور خود کو محبوس کر لینا، اور اصطلاحی لحاظ سے جیسے قرنطینہ ہے کہ خود کو دوسروں سے الگ تھلگ کر لینا تاکہ لوگ آپ کے پاس نہ آ سکیں، آپ لوگوں کے پاس نہ جا سکیں۔ اعتکاف بھی بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو اہل محلہ سے کاٹ کے مسجد کے ایک حجرے تک محدود کر دینا اور وہاں بیٹھ کے اللہ سے لو لگانی ہے اور وہاں بیٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول آپ کا کم ہو، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ زیادہ ہو۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اعتکاف ہی قرنطینہ ہے اور قرنطینہ ہی اعتکاف ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ عبادت کی نیت نہیں ہوتی اور یہاں عبادت کی نیت ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی بنیادی وجہ اعتکاف پر پابندی نہ لگانے کی یہ ہے کہ اگر تو یہ ہو کہ ساری دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر تمام جگہوں پہ میل جول پہ پابندی ہے اور لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اعتکاف پر بھی پابندی ہونی چاہیے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو تصویر آپ اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ پشاور کے سی پی او احسن عباس صاحب کی افطاری کی پکچر ہے۔ جتنا لمبا یہ دسترخوان ہے، کیا کسی مسجد کے اعتکاف میں اتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اور یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی افطار پارٹی کی تصویر ہے اور اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہیں اور کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا، لیکن یہاں پہ کوئی کرونا SOPs نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ گزشتہ کل کی جو فردوسہ شکوان اور AC سیالکوٹ کی ویڈیو وائرل ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ موجود ہیں اور بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، لیکن حکومتی مشیر کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسی پر بھی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی پابندی لگتی ہے تو وہ جناب مساجد پر لگتی ہے، مدارس پر لگتی ہے، مکاتب پر لگتی ہے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ لیں کہ کیسے یوٹیلٹی سٹورز پہ اور یہ جو موبائل انہوں نے سٹور بنائے ہیں حکومت نے، اس وہاں کیسے لمبی لمبی لائنیں، اور کسی بندے کے پاس ماسک نہیں ہے لیکن لائنیں لگی ہوئی ہیں، خریداری ہو رہی ہے اور حکومت کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں کیسے وہ کام کر رہی ہے، لیکن کوئی کرونا SOPs نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ اکٹھے ہیں، جمع ہیں، میل جول بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پابندی کا نام آتا ہے تو مساجد کے لیے آتا ہے، اگر پابندی کا نام آتا ہے تو مراکز کے لیے آتا ہے، اگر پابندی کا نام آتا ہے تو جناب عبادت کے لیے آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو ہر سال 21 رمضان المبارک کو یوم علی کے جلوس نکلتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ پہلے پابندی کا اعلان ہوا تھا لیکن پھر ان کی لابی سرگرم ہوئی اور اعلان کر دیا کہ یوم علی کے جلوس حسب معمول ہر سال کی طرح نکلیں گے، اور ان کے اندر ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، جلوس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، سارا وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی وہاں سے اگر بیماری پھیلے تو جیسے کمبھ کے میلے میں بھارت کے اندر وہاں سے ساری بیماری پھیلی تو یوم علی کے جلوسوں سے پورے پاکستان میں بیماری پھیل سکتی ہے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور وہ جو اعتکاف جو قرنطینہ ہے بنیادی طور پہ اور خود کو الگ تھلگ رکھ رہے ہیں 10-12 دن کے لیے، وہاں پہ پابندی ہے۔ تو خادم رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جھلیو یہ گل صرف مسجد سپیکر تک نہیں رہنی، اگر تسی یہ مسجد سپیکر لان دی اجازت دے دیتی تو یہ گل بہت اگے ودے گی، اور گل اگے ود چکی ہے۔ ہن 295C کو بند کرنے کا مطالبہ آ رہا ہے، توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ آ رہا ہے، اور اب اعتکاف پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تراویح پر تو پابندی پچھلے سال لگ ہی گئی تھی، تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، آپ کو ان ایسے غیر اسلامی اور غیر قانونی جو ایکٹس ہیں اور جو پابندیاں ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، مزاحمت کرنی ہوگی کہ یا تو آپ پورے پاکستان کو بند کر دیں کہ کوئی وزیر کسی رمضان بازار کا دورہ نہیں کرے گا، کوئی افطار پارٹی نہیں ہوگی، کسی یوٹیلٹی سٹور پہ رش نہیں لگے گا، ان تمام کی اجازت ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پابندی ہے تو صرف مسجد کے اندر 5-7 لوگوں کے کرنٹائن ہونے پہ پابندی ہے۔ تو عمران خان صاحب اور بزدار صاحب ایسا نہیں چلے گا، یہ پاکستان ہے اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں پہ اگر وزیروں مشیروں کو لمبے لمبے پروٹوکول کے ساتھ دورے کرنے کے رمضان بازاروں کی اجازت ہے تو پھر اعتکاف کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ اگر سیاسی لوگوں کو افطار پارٹیوں کی اجازت ہے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ، تو 5-7 لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے عبادت کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔